السلام علیکم۔ کیا واقعی ایسا ہوا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان نہیں دی تو سورج ہی نہیں نکلا؟ اگر ایسا ہے تو پھر قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور کیا ہم دین میں ایسی باتیں بغیر تحقیق کے مان سکتے ہیں؟ آج ہم اسی اہم سوال کا جواب دیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمیں اس بارے میں کیا بتاتے ہیں، اس کہانی کے پیچھے کچھ سچائی ہے بھی یا نہیں۔ چلیے آج کا ریاکشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، بڑی مشہور ایک قوالی ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی تو سورج نہیں نکلا، اور سر وہ قوالی بڑی ہٹ ہوئی ہے۔ حضرت بلال کے ساتھ ہماری ویسی عقیدت ہے، نبی الاسلام کے وہ مؤذن بھی تھے اور عاشق رسول بھی تھے، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کیا۔ ایک عرب کا قریشی سردار جن کے مزاج میں نہیں ہوتا تھا کسی حبشی کو کوئی وقت دینا، اسلام نے ان کو اتنا ایجوکیٹ کیا کہ وہ ایک حبشی کو کہہ رہے ہیں سیدنا بلال۔ یہ حضرت عمر کے مزاج میں کہیں بیٹھتی نہیں تھی بات۔ اسلام نے کیسا فتح کیا ان لوگوں کو، بنو عدی کے سردار تھے وہ۔ تو اب سیدنا بلال کے بارے میں آپ دیکھیں مشہور کر دیا کہ جی وہ اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا، اس وقت تک سورج نکلے گا جب تک بلال اذان نہیں دیں گے۔ وہ جناب میں بھی بچپن میں ایک والی سنا کرتا تھا، آپ لوگوں سے اکثر سنی ہوگی، لیکن آج تک ہم نے کبھی اس کی انجینئرنگ کی کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے، یہ واقعہ صحیح ہے کہ نہیں۔ میں نے اس کی انجینئرنگ کی صحیح مسلم سے، کہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب نبی الاسلام واپس آ رہے تھے تو رات کا آخری پہر ہو گیا۔ صحیح مسلم میں بھی ہے، الموطا امام مالک میں ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گا اذان والے چیپٹر میں۔ نبی الاسلام نے اصحاب سے مشورہ کیا، آپ کی اجازت مطلب آپ کی ایک عادت تھی کہ آپ مشورہ کیا کرتے تھے، تو صحابہ نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ تھوڑی سی آنکھ لگا لیتے ہیں، فجر کے وقت اٹھ جائیں گے۔ آپ کی خواہش یہ تھی کہ نماز پڑھ کے ہی سوئیں آپ، کہیں ایسا نہ ہو آنکھ نہ۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں حضرت بلال کی۔ آگے میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت بلال اذان نہیں دیں گے تو ویسے ہی سورج نہیں نکلنا، تو قضا ہونے کا تو خطرہ ہی کوئی نہیں۔ یہ انورٹڈ کاما میں سیدنا بلال کو ایک اونٹ پہ بٹھایا گیا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اور جو مشرق کی طرف پو پھوٹتی ہے، آپ کو پتہ ہے صبح صادق کی بھی ایک پو پھوٹتی ہے جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ختم سحری کی اور رات کے ختم ہونے کی اور طلوع فجر کی، اور جب سورج باہر نکلتا ہے وہ تو طلوع آفتاب ہوتا ہے۔ وہ پھوٹنے کی طرف وہ کھڑے ہو گئے کہ مطلب وہ اونٹ پہ بٹھا کے کہ بھئی جیسے ہی وہ پو پھوٹے گی میں سب کو جگاؤں گا۔ اللہ کرنا کیا ہوا کہ ان کو بھی نیند آ گئی، پھر اس دن سورج ہی نہیں نکلا۔ لیکن وہ کہانی میں نہیں نکلا تھا، روح میں مسلم شریف میں نکل آیا اور الموطا مالک میں بھی نکل آیا۔ وہ اتنا نکلا کہ صحابہ کے الفاظ ہے کہ سورج اچھا خاصا بلند ہو گیا، چاشت کا وقت آ گیا، تھوڑا نہیں نکلا بلند ہو گیا۔ تو سب سے پہلے نبی الاسلام کی آنکھ کھلی، اور پھر سیدنا عمر اور باقی صاحب جاگے۔ تو صحابہ نے کہا ہماری نماز، آپ فرمایا یہی وقت ہے۔ آپ نے بلال سے کہا اذان دو، ٹھیک ہے۔ یقین کریں یہ جملے بولتے ہوئے دل نہیں کرتا کہ اس طرح کے میں جملے بولوں، لیکن آپ کے دماغ میں ڈرل نہیں ہوگا۔ ان نبی الاسلام نے ان کو نہیں ڈانٹا کہ بھی آج بلال تیرے اخلاص میں کوئی کمی آ گئی تھی، سورج کو نکلا، ڈیوٹی تیری لگی سی سورج نہ کرنے دی، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور آپ فرمایا یہی وقت ہے۔ آپ نے سورج نکلا ہوا اقامت اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، اور پھر آپ نے فرمایا جب کوئی شخص سو جائے یا بھول جائے تو جیسے یاد ہے اسی وقت نماز پڑھ لے، یہی نماز کا وقت ہے اس کے لیے۔ لیکن عادی مجرم نہ ہو کہ ایک روزانہ 2:30 بجے سوتا ہے تو پھر صبح 8 بجے اٹھ کے فجر جماعت کرانا ہے، یہ نہ ہے، نہیں تو یہ کبھی کبھار ایسے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی ایک مسئلہ نکلا۔ دوسرا مسئلہ نکلا انجینئرنگ والا، انجینئرنگ فرقے والا نہیں، انجینئرنگ والا، کہ سیدنا بلال کی جب ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، جب ان کی عزت بھی سٹیک پہ تھی، ایک عام حالت میں اذان نہیں دی تو سورج نہ نکلنا کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ جب ان کی عزت سٹیک پہ لگی تھی کہ ان کی ڈیوٹی لگی ہے کہ بھئی آج تو سورج نہیں نکلنا، دھیان کرنا ہی بھائی، اس دن تو سورج نکل آیا، اور حضرت بلال کا اللہ تعالیٰ نے کوئی لحاظ نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سر وہ دوسری کہانی تھی، یہ مسلم شریف ہے، اس طرح نہیں سورج رکا کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کی سب کہانیاں چل رہی ہیں، ان کہانیوں کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ یہ رو نہ لگایا کریں، سچی بات بیان کریں تو سچی بات بیان کریں گے سر، آپ کی پبلک چھٹ جائے گی اور آپ کو رلا کے رو کروا دے گی، یہ مجمع چھٹ جائیں گے۔ آپ سچی بات کرنا شروع کریں مجمع چھٹیں گے، یہ حقیقت بات ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں مسجد میں جا کے جناب درس دیں، کس مسجد میں دیں؟ مسجد تو فرقے کی ہوگی،
اسی فرقے کی بات ہو سکتی ہے. جس مسجد میں ہر مہینے 11ویں شریف دی جاتی ہو, اشرف صاحب تہاڈی مسجد ہوندی ہے نا 11ویں شریف, ہن نہیں ہوندی؟ ہاں فاطمہ مسجد میں, ہاں وہاں پکی 11ویں شریف ہوتی ہے. آپ مجھے ذرا ایمانداری سے بتائیے, کیا کسی 11ویں کے موقع پہ غنیت الطالبین کھول کے علامہ صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نماز کس طریقے سے پڑھتے تھے؟ ہاں ٹھیک ہے, تو وہ نہیں, وہ اول تو بتائیں گے نہیں, اگر بتائیں گے تو کہیں گے وہ عملی تھے. تو اس کتاب میں تو انہوں نے عملی نہیں لکھا ہوا اپنے آپ کو, انہوں نے تو کتاب و سنت سے چیزیں بیان کی ہوئی ہیں. سر یہ کرنا بھی شروع کر دیں, میں کہتا ہوں عملی کہہ کے بیان کر دیں, کم از کم یہ جمود تو ٹوٹ دینا کہ پھر ہمارے پاس, ہم کہتے ہیں عملی کہہ کے بیان کر دیں, پھر ہم یہ کہا کریں گے کہ پیرانے پیر تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے اور مرید کہہ رہے ہیں کہ رفع الیدین کرنا مکھیاں مارنا ہے. ان دسو پیر دی گل منی ہے کہ مرید دی؟ نہیں یہ نہیں, یہ کہانی نہیں ہوگی. کتاب چینج والی بات نہیں ابھی تک آئی ہے, نہیں کتاب چینج والی کوئی بات نہیں ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے کہ ہمارے اہل سنت کے ائمہ اس کتاب کو مانتے آئے ہیں. یہ آپ کو نیا جو آپ کو جائل مولوی دیتے لاتا ہے, یہ آئینی عدالتی بیان یہ نہیں ہوتا. وہ ملے گئے, ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے نا, ہم علماء کی بات کر رہے ہیں. علماء جو ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. خود الیاس قادری صاحب اور احمد صاحب بریلوی صاحب نے وہ کتاب مانی ہوئی ہے ان کی, ٹھیک ہے, یہ بات نہیں ہے. وہ چند ایک مولوی جو ہے وہ آپ کو بتاؤں میں ایسے ایسے جواب نکال لیتے ہیں کہ جو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے, وہ آپ جواب کو سیریس نہ لیا کریں, ان کے بڑے علماء سے پوچھیں. مثلا میں آپ کو چھوٹی سی بات کرتا ہوں, ایک انہوں نے کہانی کرائی ہے کہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ بت رکھ کے آتے تھے. یہ عام چھوٹے موٹے مولوی تو یہ کہانی کراتے ہیں ہر مسجد کے, لیکن اگر آپ بریلوی دیوبندیوں کے علماء سے پوچھیں نا تو وہ غصہ کھا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کب یہ کہا ہے, ہم تو رفع الیدین کو اس کی وجہ سے منسوخ ہی نہیں مانتے, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ بت رکھ کے آتے تھے, ہم تو حدیثوں کی وجہ سے منسوخ مانتے ہیں جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں. تو یہ پینترے بدل لیتے ہیں. یاد رکھیے گا, انہوں نے پبلک کے لیے اور کہانیاں رکھی ہوتی ہیں, اور جب علمی, جب وہ کہتے ہیں نا, جب عدالت میں کیس پیش ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں وہ تو میرا سیاسی بیان تھا. سمجھ آئی؟ وہ جو میں نے پارلیمنٹ میں تقریر کی وہ تو سیاسی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ جو میں نے 35 پکچر کا الزام لگایا وہ تو سیاسی تھا. اب میں معافی نامہ لکھ دیتا ہوں, میں نے سنی سنی بات آگے کر دی تھی. ان لوگوں کو نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے کر. ٹھیک ہے, آگے. اس ویڈیو میں جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ ایک بہت حساس معاملہ ہے, کیونکہ اس کا تعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عظمت اور دین کی سچائی سے ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ واقعہ کسی مستند حدیث میں موجود ہے, کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یا تابعین نے اس کو بیان کیا. دین اسلام میں اصول بالکل واضح ہیں. جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو وہی قابل قبول ہے, اور جو بات ثابت نہ ہو اسے دین کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزن تھے, لیکن ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو ثابت ہی نہیں ہوں. اگر ہم سنی سنائی باتوں کو دین سمجھ لیں تو پھر حق اور باطل میں فرق ختم ہو جائے گا. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تحقیق کرو, دلیل دیکھو, پھر بات مانو. تو یاد رکھیں, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی عزت ہمارے دلوں میں ہے, لیکن دین میں وہی بات مانی جائے گی جو ثابت ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے, آمین. آج کی ویڈیو صرف یہیں تک, کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریاکشن کے ساتھ. اللہ حافظ.